آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال قبل یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جسے قوم طبا کہا جاتا ہے۔ یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں۔ جو شخص یمن کا بادشاہ بنتا اسے طبا کہا جاتا تھا۔ یمن کا وہ طبا بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ طبا بادشاہ کا نام اسد ابو کرب تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہادر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی۔ اس بادشاہ نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا۔ قوم طبا کفر و شرک اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوم طبا کو ہلاک کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس قوم کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں یہ قوم ہلاک کر دی گئی وہاں اس قوم کا بادشاہ اس ہلاکت سے بچ گیا کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طبا کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا بادشاہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ جس ملک سے گزرتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لیکن جب یہ بادشاہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا، اس وقت اس کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور 1,35,000 گھوڑ سوار شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جہاں ایک طرف یہ بادشاہ جس بھی ملک سے گزرتا تو اسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے اور وہیں دوسری طرف مکہ مکرمہ میں کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیران ہو کر اپنے وزیر سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سا شہر ہے اور اس کے لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طبا ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سے ممالک کو فتح کیا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر نے کہا کہ یہ اہل عرب کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے غصے میں اس گھر کو گرانے اور اس کے باشندوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ کے حکم سے اس کے منہ ناک سے خون اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا جس سے سارے لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ بادشاہ جب اس بیماری میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت سے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور علاج کروایا، لیکن وہ بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بادشاہ کو شفا نہ ملی۔ ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو فرمایا کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا تعلق آسمانی ہے۔ عالم نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ اس نے جو کعبہ گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے دل میں اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اس طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ پر ڈالا گیا۔ بادشاہ طبا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہوا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں میں پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ جو علماء موجود تھے جب انہوں نے مدینے کی وادی کو دیکھا
اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگھا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام نشانیاں علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو ہماری قبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے تمام علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمارت تعمیر کی اور وصیت کی کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور وہ خط علماء کے سپرد کر دیا اور یہ وصیت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ خط نسل در نسل منتقل کیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بہت سارے لوگ آپ کا استقبال کرنے پہنچے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ حضرت ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبع نے اپنا وہ خط کیا تھا۔ حضرت ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو ایوب انصاری نے ابو لیلہ کو وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کہا۔ جب ابو لیلہ وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبع کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ صالح بھائی طبع کو آفرین اور شاباش۔ اس خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے غنیمت ہوگی اور آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک